سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو پریزیڈنشیل ریفرنس جو دائر کیا گیا تھا اس کے حوالے سے جو ججز نے لکھا ہے کہ جو ریفرنس تھا وہ 11 گراؤنڈز ایسی ہیں جس کی بنیاد پر اس کو انہوں نے ڈیفیکٹو قرار دیتے ہوئے جو ریفرنس تھا جو صدر عارف الوی نے موو کیا تھا اس کو انہوں نے کالعدم قرار دیا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہت سخت ریمارکس لکھے ہیں اور یہ کہا ہے کہ صدر پاکستان نے نہ صرف یہ کہ جو الیگیشنز تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر ان کے اوپر جو پوری تحقیق کیے بغیر یا ان کو پراپر جو لیگل پروسیجر ہے اس کو فالو کیے بغیر اس کو فائل کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کو شاید اس حوالے سے کو بہت زیادہ ان کو جلدی تھی کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی شروع کروائی جا سکے، اور اس حوالے سے جو فیصلہ آیا جس کو ابھی تک جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس باقر نے اس حوالے سے اپنا فیصلہ لکھنا اس کا ابھی تک انتظار ہے، لیکن باقی جو ججز تھے بینچ کے وہ جو لارجر بینچ تھا اس میں جو ججز کی جو ویو ہے وہ کیٹیگوریکلی اس ٹرمز میں سامنے آیا ہے کہ جو یہ فیصلہ ہے جو پریزیڈنشیل ریفرنس فائل کیا گیا تھا اس کو بہت جلدی فائل کیا گیا، اس میں جو مختلف رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو فالو نہیں کیا گیا۔ یہ جو ساری کہانی ہے اس کہانی کا جو کنیکشن ہے، جو اس کہانی کا جو ایک مرکزی کردار ہے اس کا تعلق لندن سے ہے۔ لندن کی 3 پراپرٹیز ہیں جن پراپرٹیز کے حوالے سے یہ ساری کہانی شروع ہوئی، اور جس شخص نے یہ پوری جو ایک سلسلہ جس کو آرکسٹریٹ کیا، یہاں پر ہم آپ کو اس کردار کے بارے میں تفصیلی طور پر بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ریفرنس کے حوالے سے جو ججز نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے بڑے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں، چونکہ اس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے حکومت پاکستان کے جو مختلف جو فنکشنریز ہیں وہ اس کی طرف جو اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی، اور انہوں نے شاید صدر پاکستان کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے شاید دیکھا ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہے تھے، لیکن اس حوالے سے صدر پاکستان عارف الوی اپنا جو موقف ہے اس سے پہلے وہ دے چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس انہوں نے ساری چیزیں دیکھیں اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ بہتر یہی ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جو لگنے والے مختلف الزامات تھے اس کی وہ تحقیقات کرے اور اس حوالے سے جو پورے جو حقائق ہیں وہ اسٹیبلش کرے، یہ ان کا موقف ہے۔ لیکن جو سپریم کورٹ میں جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں اور مختلف جو بار کونسل ہے، خاص طور پر جو سپریم کونسل کی جو سپریم کورٹ کی جو بار کونسل ہے اس کے جو لیڈرز ہیں، جو اس کے الیکٹڈ لیڈرز ہیں، انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ وزیر اعظم، یہاں تک کہا ہے کہ وزیر اعظم اور صدر پاکستان اور خاص طور پر جو لا منسٹر فروغ نسیم وہ استعفیٰ دیں، شہزاد اکبر کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اپوزیشن کی پارٹیز ہیں انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اگر اخلاقی جرت ہے جو موجودہ حکومت کے جو سینئر لوگ ہیں انکلوڈنگ پریزیڈنٹ اور اس کے علاوہ جو دیگر لوگ اور خاص طور پر لا منسٹر کے، ان کو ریزائن کرنا چاہیے، لیکن جو فیصلہ ہے فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ 11 گراؤنڈز ایسی ہیں جس پر وہ ڈیفیکٹو ہے، اور یہ اس بارے میں بالکل کلیئر کیا گیا ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مسز ہیں ان کو FBR کا باقاعدہ پہلے نوٹس جانا چاہیے تھا، صدر پاکستان کو اس حوالے سے جو لا منسٹری نے اس کو انیشیٹ کیا انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ یہ اس کا جو کسی اور دیگر آفیسز سے اس کا ہونا چاہیے تھا، ان کو انکوائری کا لا منسٹری کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ جو وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان ان کی طرف سے یہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ مختلف اور گراؤنڈز ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ منی لانڈرنگ کی جو الیگیشن لگانے سے پہلے اور اس حوالے سے تحقیق کا کہنے سے پہلے جو فیکٹس ہیں ان کو اسٹیبلش کرنا چاہیے تھا کہ منی لانڈرنگ کیا ہوئی ہے یا نہیں، یا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو بیوی ہیں زرینہ عیسیٰ اور ان کے جو بچے ہیں ان کا موقف کیا، ان سارے پروسیجرز کو فالو نہیں کیا گیا اور یہ اس حوالے سے لکھا گیا۔ لیکن اس میں ایک بہت اہم نکتہ ہے جو ججز کا یہ کہنا ہے کہ جو وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان ہے اور اوورآل جو ریفرنس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس میں جو انٹینٹ ہے یا بدنیتی ہے وہ جو ابھی تک جو ججز ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ بدنیتی اس میں ان کو نہیں ملی، لیکن ڈیفیکٹس انہوں نے ضرور اس کو ملے ہیں۔ جو ان کے بچے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے، زرینہ عیسیٰ کے جو بیٹا ہے ارسلان اور بیٹی ہے یہاں پر جو لندن میں جو رہتے ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو پوری جو کہانی ہے یہ شروع اس وقت ہوئی تھی کہ جب یہاں پر یہ پتہ چلا تھا کہ جو ایسٹس ریکوری یونٹ ہے اس نے یہاں پر ایک ڈیٹیکٹیو کمپنی کو ہائر کیا تھا، ایک جاسوسی کمپنی کو ہائر کیا، جس کو مینڈیٹ یہ دیا گیا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو بیٹی اور بیٹا ہیں ان کو ان کی سرویلنس کی جائے
اور سرویلنس کے بعد یہ پتہ کیا جائے کہ ان کے ویئر اباؤٹس کیا ہیں، ان کی پراپرٹیز کیا ہیں، ان کے جہاں پر ایسٹس کیا ہیں۔ اس کے بعد جہاں پر جو پوری ایک جو جاسوسی کمپنی کو جو ہائر کیا گیا، اور اس جو ڈیٹیکٹیو کمپنی کو ہائر کرنے والے جو کردار ہیں ان کا نام ہے بیرسٹر ضیاء نسیم۔ بیرسٹر ضیاء نسیم کا تعلق کرکل ووڈ کا ایک ایریا وہاں سے ہے، وہ یہیں پر پلے بڑھے، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں سے جو لاء کی گریجویشن کی، بہت عرصے تک وہ یہاں پہ ایک ملٹی نیشنل فرم ہے اس کے ساتھ وہ کام کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے جنیوا اور سوئٹزرلینڈ میں بھی کام کیا۔ سابق وزیر اعظم آصف علی زرداری کے جو بعض کیسز جو اس وقت چل رہے تھے سوئس کورٹس میں، اس کے اوپر انہوں نے اپنی کنسلٹنسی دی، پھر وہ پاکستان چلے گئے، اس کے بعد واپس لندن آ گئے، یہاں پریکٹس کرتے رہے۔ لیکن اس کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو شہزاد اکبر نے جب ایسٹس ریکوری یونٹ اسٹیبلش کیا، اس وعدے کے ساتھ کہ اس جو یونٹ کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوٹی ہوئی دولت واپس لائے گا، اس حوالے سے اس کے بعد ضیاء نسیم کی انہوں نے خدمات پھر حاصل کی اور ان کو باقاعدہ طور پر ہائر کیا گیا۔ اب وہ جو ایسٹس ریکوری یونٹ یا ARU جس کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ نے بھی باقاعدہ جو اپلیکیشن موو کی تھی کہ ایسٹس ریکوری یونٹ نے قانون کو وائلیٹ کیا ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ اس جو پورا یونٹ ہے اس کی جو اسٹیبلشمنٹ بھی اللیگل ہے۔ اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کہ جو ایسٹس ریکوری یونٹ ہے اس کے پاس مینڈیٹ بھی ہے اور وہ لیگل بھی ہے۔ لیکن اس عرصے میں خاص طور پر جس کردار کا نام آیا تھا وہ بیرسٹر ضیاء نسیم ہے، کہ ضیاء نسیم کے بارے میں نام آیا تھا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ انسٹرکشنز دی، بلکہ یہ کہ انہوں نے ان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے اللیگلی یہ ساری ڈیٹیلز اوبٹین کی۔ قاضی فائز عیسیٰ کی بیٹی اور بیٹے جو ارسلان ان کے بیٹے ہیں، اور سحر جو ان کی بیٹی ہیں، دونوں ایک PhD ڈاکٹر ہیں اور دوسرے سحر وہ یہاں پر پریکٹسنگ سولیسیٹر بھی ہیں۔ اس وقت وہ پریکٹس تو نہیں کر رہے، لیکن ان کے پاس وہ پریکٹس وہ اس سے پہلے ایز اے سولیسیٹر پریکٹس کرتے رہی ہیں۔ ان کے حوالے سے یہاں پر جو کارروائی ہوئی تھی، ایک ڈیٹیکٹیو ایجنسی ہے اس کو ہائر کیا گیا جس نے 3 پراپرٹیز یہاں پر ڈھونڈی تھی، جو 3 پراپرٹیز 2011 اور 2013 کے درمیان میں وہ پراپرٹیز خریدی گئی تھیں۔ یہ پراپرٹیز قاضی فائز عیسیٰ کی جو مسز ہیں زرینہ قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے خریدی تھیں۔ ایک پراپرٹی، ایک فلیٹ ہے جو کینڈل اسٹریٹ پر، وہ ان کے اپنے نام پر ہے۔ دوسری پراپرٹی جو ایسٹ لندن کی 2 پراپرٹیز ہیں جو ایسٹ لندن کا والتھمسٹو ایریا ہے، ایک پراپرٹی انہوں نے اپنے نام اور اپنی بیٹی کے نام سحر کے نام پر لی، اور جو تیسری پراپرٹی انہوں نے لی وہ اپنے اور اپنے بیٹے ارسلان کے نام پر لی۔ ان ٹوٹل 3 پراپرٹیز بنتی ہیں، اور اگر ان کی جو ٹوٹل جو کمبائنڈ اس وقت کی جو پرائز بنتی ہے وہ تقریباً 6.5 لاکھ پاؤنڈز بنتی ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ کیا جو لندن کی جو 3 پراپرٹیز ہیں، کیا یہ فلی جو جتنے اس وقت ان کو پیسے دے کر خریدا گیا، کیا اس حوالے سے جو مکمل سیٹسفیکشن FBR کو جو دیگر ادارے ہیں ان کو ہوگی، یا آنے والے دنوں میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا ضیاء نسیم کے پاس ایسے مزید کچھ شواہد ہیں، مزید کچھ چیزیں ہیں جو وہ ان اتھارٹیز کے سامنے رکھ کر جو اوریجنل جس بنیاد پر یہ ریفرنس شروع کیا گیا تھا اس حوالے سے کچھ مزید باتیں سامنے لا سکیں گے۔